بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی یہ ویڈیو ذرا معلوماتی بھی ہے، تنزیہ بھی ہے، تنقیدی بھی ہے اور تھوڑی سی لمبی بھی ہوگی۔ اس کی ڈیوریشن 20 سے 25 منٹ تک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس کتاب ہے اور اللہ کا کرم ہے، یہ کتابیں اس سائڈ پہ بھی اور وہ سامنے اس سائڈ پہ بھی لگی ہوئی ہیں۔ ہر فن کی کتاب موجود ہے، بے شک ایک ایک ہے لیکن ہر فن کی موجود ہے۔ لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، ہر واقعی جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ باب عملیات بتا کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ فلاں عمل تو فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم بھی نے بھی کیا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کرنا چاہیے۔ جو تمہارے دل میں، جو تمہارے سینے میں ہے، وہ لوگوں کی امانت ہے، وہ تمہاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو بتلاؤ گے نہیں، اس کو لے کے چلے جاؤ تو اس کو حاصل کرنے کا، اس کے اوپر محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑے کو مفتی صاحب ہوں، وہ اپنے فتووں کو اپنے سینے میں رکھیں تو اس کے مفتی ہونے کا فائدہ کیا؟ ایک بہت بڑے کوئی انجینئر ہوں، وہ انجینئرنگ کی تعلیم کو اپنے پاس رکھیں تو ان کو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ پائلٹ ہو، اتنا بڑا جہاز چلانے کا فن جانتا ہو، لیکن وہ صرف ہے چلائے نہ، میں کسی کو نہیں بتاتا، اس کا فائدہ کیا؟ اور اسی طرح جو عمل ہوتا ہے، جو وظیفہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بدلائے نہ تو اس کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا؟ ساری باتیں اپنی جگہ پہ مسلم۔ ہم جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، تم بھی بناؤ۔ ایک بات بتلاؤ نا، یہ کتاب ہے، یہ سب سے بہترین ساتھی ہے، کوئی بھی کتاب ہو۔ یہ جو گوگل وغیرہ سرچ کرتے ہیں نا، اس کا سرے کھرے کا پتہ کوئی نہیں ہے، کہاں گڈمڈ ہو جائے، کس نے اتنی تحقیق کرنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عملیات کوئی بچوں کا کھیل نہیں، یہ کوئی ایرے گرے نتھو خیرے سب نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت پابندیاں ہیں، بہت بڑی شرائط ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات ہونے تک مکمل کرو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کے بارے میں ہے، یعنی ارکان اسلام جتنے بھی ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اوپر سے شروع کرنا ہے، لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سب نے پڑھ لیا حج فرض ہے، لیکن اس کے طور طریقے قرآن پاک میں کہیں ثابت کر کے دکھاؤ، قرآن نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہو۔ طواف اتنے کرنے ہیں، اس طرح کرنے ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، مزدلفہ اور منی میں جانا ہے، وہاں کیا کیا کام کرنے ہیں، طواف وداع کیا ہے، طواف قدوم کیا ہے، یہ کہیں قرآن سے ثابت کرو۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کیسے دیں، کس کو دیں؟ قرآن نے اتنا کہہ دیا، 8 مصارف ہیں، اس کی مقدار کیا ہے؟ کہیں اس کی مقدار جو نصاب ہے 2.5%، وہ قرآن سے دکھاؤ، کہاں 2.5 کا لفظ لکھا ہوا ہے؟ زکوٰۃ ایک مخصوص اندازے سے 2.5% جو بنتی ہے، اگر 100 روپے بھی 2.5%، 2.5 روپے بنتے ہیں، تو اگر کسی نے 2 روپے 60 پیسے زکوٰۃ دے دی اور اوپر والے 10 پیسے کا ذکر نہیں کیا کہ یہ صدقے کے ہیں، خیرات کے ہیں یا زکوٰۃ کے ہیں، جبکہ بنی ہے وہ 2 روپے 50 پیسے، آپ نے 60 پیسے 10 پیسے فالتو دیے، کیا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہ بڑی باریک بین مسائل ہیں۔ اسی طرح اقیم الصلاۃ، نماز کی شرائط ہیں، وضو کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، جگہ کا، وقت کا پاک صاف ہونا، وقت کا مقرر ہونا، اور پھر اس کے اندر ارکان، تعدیل وغیرہ سب کچھ، قاعدہ کوما، یہ وہ، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن نے تو اتنا کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے
کہ عملیات کے اندر بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، کوئی ضوابط ہیں، کوئی قاعدے کلیے ہیں۔ یہ دیکھو اس کے اندر تر ہے، یہ خوشبو کا استعمال کرنا عملیات کے اندر، وظائف کے اندر انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ خوشبو کا استعمال کیا نہیں، پڑھنا شروع کر دیا، یا اگربتی کا جلانا، دھونی دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس ڈبی میں زعفران ہے، اس میں زعفران ہے، کہاں استعمال کریں گے، کیسے استعمال کریں گے، کس مقدار میں استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح تعویذ لکھتے ہوئے یا عملیات کرتے ہوئے یہ چیزیں کچھ جو منہ میں رکھنی پڑتی ہیں، جو بظاہر جلانی پڑتی ہیں، رکھنی پڑتی ہیں، یہ ساری کی ساری آپ وظیفے کرتے رہیں نا، کرتے رہیں۔ میں طنز کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے اوپر طنز کرتے ہیں بابا فراڈ ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ پڑھیں ان شرائط کے بغیر، ان چیزوں کے بغیر پڑھیں، فائدہ دے دیں، معجزہ ہے، نہ فائدہ دیں تو پھر ساری زندگی بھٹکتے رہیں۔ یہ تسبیح ہے، تسبیح کے اوپر آپ جب پڑھیں گے تو اس تسبیح کے چلانے کا بھی طریقہ ہے۔ اس کو یوں اپنے اس طرف دانہ کھینچنا ہے، ایسے اندر کی طرف، انگوٹھے کی طرف، یا پھر اس کو یوں باہر کی طرف یوں کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے آپ سمجھے؟ ساری مثالیں دے رہا ہوں، پھر آخر میں وظیفہ بتاتا ہوں۔ اور پھر ذکر جس جگہ پہ بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، مصلے کا رنگ سرخ ہو، سبز ہو، سفید ہو، کس طرح کا ہو، ایک بات۔ اور جو پوزیشن ہوتی ہے بیٹھنے کی، دو زانوں بیٹھے ہیں، چوکڑی مار کے بیٹھے، ایک پاؤں کے اوپر وزن زور ڈال کے بیٹھے، دونوں کے اوپر بیٹھے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے الجواہر الخمسہ، علامہ محمد غوث گوالیاری کی، 13 سال قلعہ گوالیار میں انہوں نے چلا کیا ہے۔ اس کے اندر ذکر کے طریقے اور بیٹھنے کی کیفیات لکھی ہیں، اور ان کیفیات کے بغیر ذکر کر کے دیکھو کیا کرو گے۔ جب تک یہ ساری چیزیں کوئی استاد، کوئی راہبر، کوئی مرشد نہ بتائے، آپ کہاں سے لیں گے؟ الہام اور کشف جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی تمیز کیا کریں گے، یہ رحمانی ہے یہ شیطانی ہے۔ جس طرح خواب آتا ہے رحمانی ہوتا ہے، شیطانی ہوتا ہے، اب کیسے تمیز کریں گے؟ عملیات کرو۔ عملیات کرنے سے میں کسی کو روکتا نہیں، منع نہیں کرتا، طنز نہیں کرتا۔ کتابیں بے شمار عملیات کی ہیں، وظیفہ لکھنے والے کتابیں بیچنے کے لیے بے شمار طرح طرح کے طریقے، وظائف بتا دیتے ہیں، لیکن جب کرنے کی، تسبیح پڑھنے کی آپ کو ترکیب نہیں سکھائی جائے گی، اس دانے کو اندر کی طرف کھینچنا ہے یا باہر کی طرف ڈالنا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے، کون سی خوشبو کا استعمال کرنا ہے، موکلات کون سی خوشبو پہ حاضر ہوتے ہیں، یہ سارے طریقے کسی استاد کے پاس ہوتے ہیں، کتابوں میں نہیں ہوتے، کتابوں میں نہیں ہوتے۔ آپ یہ معمولی مثال پوری دنیا میں مشہور ہے، روح افزا جو دہلی سے بنتا ہے، اس کا مالک اس کے اندر ذائقہ، رنگ، بو، خوشبو جو ہوتی ہے، وہ جو مقدار اس پانی کے مکسچر کے اندر ڈالتا ہے، اس کے بڑے بڑے رازدانوں اور بڑے بڑے دوستوں کو بھی نہیں پتہ، وہ خود ڈالتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ مقدار، یہ اندازہ، یہ سب کو معلوم ہو جائے تو پھر ہر بندہ فیکٹری کھول کے بیٹھ جائے۔ جس طرح آج کل بازار میں 2 نمبر چیزیں کیا ہو رہی ہیں، بک رہی ہیں، وہ صرف بک رہی ہیں، فائدہ نہیں دے رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے ناظرین اور سامعین، کسی کے پر طنز اور تنقید کرنے سے پہلے وہ علم حاصل کریں، وہ شرائط، وہ قواعد، وہ اصول، وہ ضوابط، وہ طریقہ کار، پہلے اس کو سیکھیں، تو پھر طنز بھی کریں، تنقید بھی کریں، پھر مزہ آتا ہے سننے کا بھی اور سنانے کا بھی۔ اسی لیے میں نے اپنے چینل کا نام رکھا اللؤلؤ المکنون، چھپے موتی، بکھرے موتی۔
جس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ آپ مجھے چھیڑیں گے نا تو یہ موتی آپ کو ملیں گے، لیکن وہ خاص راز اسی بندے کو ملے گا جو باقاعدہ ادب کے دائرے میں رہ کر کال کرے گا، پوچھے گا شاگرد بن کے، پھر اس کو بتایا جائے گا۔ یوں تو یوٹیوب چینلز بے شمار ہیں، لاکھوں کے حساب سے وظائف آپ دیکھیں گے، ایک ایک وظیفہ مختلف طریقوں سے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی آپ کو وہ طریقہ نہیں بتائے گا جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ بیٹھنے کی ترکیب کیا ہے، کس وقت میں بیٹھا جائے، پیار محبت چاہت کے عملیات جو ہوتے ہیں وہ دن کے کس وقت میں ہوتے ہیں، بغض و حسد دشمن کی تباہی کے عملیات جو ہوتے ہیں وہ کس وقت ہوتے ہیں، وہ ستارہ، وہ سیارہ، وہ دنوں کی ساعتیں، وہ چاند کی منزلیں، کس وقت کون سا عمل کیا جاتا ہے۔ آپ کریں، سارے شوق سے کریں، اور پھر کہتے ہیں جی اتنے عرصے سے یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا، رجت ہو گئی ہے۔ بار بار لوگ فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، رجت ہو گئی۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی 2 کلام ایک سورہ ملک اور سورہ واقعہ کو بھائی خیر و برکت کے لیے پڑھیں۔ اگر قرآن پڑھنے سے رجت ہو رہی ہے تو پھر اس قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن تو رجتوں کو دور کرنے والا ہے نا، حسن تو وہ دور کرنے والا ہے، بیماریوں کو شفا میں تبدیل کرنے والا ہے، سیئات کو حسنات میں تبدیل کرنے والا ہے، یہ قرآن ہے۔ اس کو پڑھنے سے اگر رجت ہو تو پھر لوگ پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں، عمل کو دے دیتے ہیں، رجت ہو جائے گی، ڈبل نہ کریں، یہ نہ کریں، فلاں کرتے رہیں، سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، آپ بھی نفسیات کے مریض بنتے جائیں۔ اس میں میرا تو کچھ نہیں جاتا، آپ اس کو میرا طنز سمجھے، میری تنقید سمجھے، میری اصلاح سمجھے، میرے ان باتوں کو آپ ہیں جو مرضی رنگ دے لے۔ آج کل نیو جنریشن ہے، وہ تو قرآن و حدیث کو جانتی ہی کیا ہے، وہ تو بس گوگل کے اوپر سرچ کرنا جانتی ہے، بس اس نے پوری ورلڈ کو ایک چھوٹا سا گاؤں بنا لیا ہے جس کے گلی کوچوں کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں نا، گاؤں میں رہنے والے باپ دادا کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، اور شہروں میں رہنے والے مکان نمبر سے، جس طرح 804 نمبر مشہور ہو گیا، جوتے کی نوک پہ بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درد مندانہ درخواست اپیل ہے کہ طنز و تنقید کے دائرے سے نکل کر علم حاصل کریں، شرائط، قواعد، اصول، ضوابط، یہ ساری چیزیں پہلے حاصل کریں اس فن کے مطابق۔ مجھے پتہ ہے نا، ایک دفعہ سکول میں ہمارے وہ سکول کے ٹیچر، بایو کی ٹیچر نہیں آئی، قاری صاحب آپ نے پیریڈ لینا ہے بایو کا، لڑکیوں کی کلاس تھی، میں چلا گیا، قاری صاحب آپ بایو پڑھائیں گے؟ میں نے کہا کیوں، قاری صاحب کو بایو نہیں آتی؟ میں نے ان سے پوچھا اپنی سادی زبان میں، ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کے 3 طریقے بتائے جاتے ہیں، نام رکھنے کی وجہ بتائی جاتی ہے، اس کا مقصد، غرض و غایت کیا ہوتی ہے، 3 چیزیں۔ میں نے کہا بایو کا معنی کیا ہے، اس کو بایو کہتے کیوں ہیں، اس کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ سارے خاموش۔ میں نے کہا اپنے ٹیچر سے پوچھ لینا، پھر میں کل آپ کو بایو کا پہلا چیپٹر پڑھاؤں گا۔ اس لیے جو بھی فن ہو نا، تو اس فن کے بنیادی اصول اور قواعد و ضوابط کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میری اس ویڈیو میں فخریہ طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری اس ویڈیو کو آپ غور سے سنیں، بار بار سنیں، عملیات کے شوقین حضرات بار بار سنیں، اور پھر عمل کریں، وظیفہ پڑھیں، آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ عمل تو فلاں کتاب میں نے بھی پڑھا، میں نے بھی کیا ہے، یہ تو سب فراڈ ہے، یہ تو سب فیک ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اگر لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، ہر ایک اس کو چاہت کے لیے، حب کے لیے، زیارات کے لیے، اچھے مقاصد کے لیے بتاتا ہے، پڑھتا ہے۔ اس کے اندر کون سا فراڈ کیا گیا آپ کے ساتھ؟ سورہ کوثر ہے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے بھی ہے، 2 بچھڑے ہوں کو ملانے کے لیے بھی ہے، خیر ایک اسیر حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ یہ سارے طریقے اگر آپ کو بتا دیے جائیں تو اس میں کون سا فراڈ کیا گیا آپ کے ساتھ؟ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔
لیکن جب یہ نہیں آپ کو بتایا جائے کہ دشمن کے لیے زیر کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے۔ آپ پڑھیں سورہ کوثر کو، ایک دفعہ نہیں لاکھوں مرتبہ پڑھیں، پیار کے لیے، حب کے لیے، چاہت کے لیے پڑھیں، تو کس وقت پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، منہ میں کون سی چیز رکھنی ہے، کون سی خوشبو استعمال کرنی ہے، کون سا وہ بخور دھواں اٹھتا ہے جسے وہ جلانا ہے، سب پڑھیں۔ اب آخر میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے 3 تسبیحات، درود پاک کی ایک تسبیح، استغفار کی ایک تسبیح، اور تیسرے کلمے کی ایک تسبیح۔ آپ ان 3 تسبیحات کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اس کے ایک ایک حرف، ان کے ایک ایک لفظ، ان کے ایک ایک جملے پہ غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ذات کو جان کر آپ پڑھیں۔ اگر عام حالت میں آپ پڑھتے ہیں 10 منٹ میں تسبیح پوری ہوتی ہے، تو اس میں آپ پورا گھنٹہ لگائیں، 20 منٹ لگتے ہیں تو سوا گھنٹہ لگائیں، تاکہ آپ کا ایک ایک حرف، آپ کا ایک ایک لفظ نکھر کے اس معنی کی گہرائی کے اندر اتر کے آپ کے دل و دماغ پہ اثر کرے، تو پھر تسبیح کا حق ادا ہوا۔ نہیں تو بقول رومی بر زبان تسبیح، زبان پر اللہ 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 ہوا، و در دلے گاؤ خر، اور دل کے اندر کھوتے گدے کا خیال ہو، پھر تسبیح چلتی رہے، الٹی چلتی ہے، سیدھی چلتی ہے، چلتی رہے۔ ان 3 تسبیحات کو پڑھیں۔ آپ زندگی کے ہر مقصد کو، زندگی کی ضروریات زندگی میں سے ہر خواہش کو، ہر روحانی ترقی کو، ہر روحانی منزل کو ارواح مقدسہ سے ملاقات کرنے کے لیے، دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اپنی من پسند چاہت رشتہ کرنے کے لیے، یعنی دنیا کی ہر ضرورت کو آپ ان 3 تسبیحات کے اندر پائیں گے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے، اور اس کے پڑھے بغیر کوئی عبادت ناقابل قبول ہے۔ یہ اگلی پچھلی ساری عبارات کو، سارے جملوں کو، سارے کلام کو جس طرح خود قبول ہے، مقبول ہے، اسی طرح اس کو بھی کروا دیتی ہے۔ اور تیسرا کلمہ آپ پڑھ کے دیکھیں، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ درود پاک اور تیسرا کلمہ یہ ساتھ لکھوا کے، اور پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ، جو مرضی شارٹ پڑھیں، تفصیل سے پڑھیں، اس طرح پڑھیں۔ 24 گھنٹے کے اندر اگر اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے اور کرانا ہے، کسی کی بھی قسم کی ہو، 12,000 مرتبہ استغفار پڑھیں، ایک محفل میں، ایک مجلس سے، ایک نشست میں بیٹھ کر۔ اسی طرح تیسرے کلمے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، آپ ایک دفعہ پڑھیں، ایک شمار ہوگا، آپ پھر 1 سے 11 تک پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، اور 11 سے پھر پیچھے آ جائیں، 1 سے لے کر 21 تک پڑھیں، 21 پڑھ کے پھر پیچھے آ جائیں، 1 سے لے کر 31 تک پڑھیں، 31 پڑھ کے پھر پیچھے آ جائیں، 1 سے لے کر 41 تک پڑھیں۔ یوں آپ نے 111 بار، یہ تقریباً 500-600 بار بن جاتا ہے کلمہ، اور پھر جب 101 بار پہ پہنچیں گے، پھر وہاں سے 91، 81، 71، 61، 51، 41، 31، 21، 11 اور پھر 1، یوں پہلے اوپر کی طرف بڑھاتے جائیں 10 پھر اوپر سے نیچے کی طرف 10 گھٹاتے آئیں، گھنٹہ لگے، سوا گھنٹہ لگے، آپ اس کو یوں پڑھیں، پھر دیکھتے کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ جو نشست آپ نے مقرر کی ہے، 2 زانو یا چوکڑی مار کر، یا کسی پلنگ پہ، یا کسی صوفے پہ، یا کسی چیئر پہ بیٹھ کے، آپ توجہ کے ساتھ اسی پوزیشن میں اس کو مکمل کریں، پھر دیکھیں کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ 3 باتیں ہیں، درود پاک کی ایک تسبیح، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھیں، 100 بار پڑھیں اس کو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب،
جو پڑھیں مختصر پڑھیں، تفصیل سے پڑھیں، صرف استغفر اللہ پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، لیکن اس چاہت کے ساتھ، اس گہرائی کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ کہ تمہاری تسبیح کرنے پہ فرشتے بھی رشک کریں کہ واقعی کو اپنے رب سے بخشش طلب کر رہا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنا پیارا کلمہ ہے۔ اس کو پڑھے اس دھیان سے، اس توجہ کے ساتھ کہ فرشتے بھی رشک کریں۔ وہ جو کہتے تھے یسفک الدماء، یہ تو خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تمہاری تسبیح تحلیل اور تکبیر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پھر اس دھیان کے ساتھ پڑھیں نا، تو پھر دیکھیں کہ ہمارے کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس تسبیح کو یوں ایسے پہلے 7 دن اپنا ٹارگٹ مقرر کریں کہ 7 دن میں ہمارا کام ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر نہیں تو پھر اپنے پر غور کریں کہ کیوں نہیں ہوا، پڑھنے میں کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی وضو میں، کوئی توجہ میں، کوئی خیال میں، کوئی دھیان میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ پھر اس کو 11 دن تک لے جائیں، پھر اس کو 21 دن تک اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ کبھی زندگی میں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اور ان سارے عملیات کو کرنے کے لیے، وظائف کو کرنے کے لیے ان شرائط کا مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور تسبیح کو بھی چلائیں کیسے چلتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ اوپر کیسے کمنٹس آتے ہیں۔ لوگ یہ بھی جانتے ہیں تسبیح چلانے کا طریقہ کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی کوڑی یا کڑوی چیز منہ میں رکھ کر پڑھا جاتا ہے، کون سی چیز کون سے وقت میں، کون سے دن میں جلائی جاتی ہے۔ ہر روز ایک بخور نہیں جلایا جاتا، ہر کلام کے موکل ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی جلالی ہیں کوئی جمالی ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگوں پہ جو قرآن بھی پڑھتے اور کہتے ہیں رجت ہو جاتی ہے، 2 صورتیں اکٹھی ملا کے نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے 2 کلام، 2 نام لا کے نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی اللہ کے نام پڑھنے سے اگر رجت ہوتی ہے، وہ چلے کی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ ایک خاص مخصوص جگہ بیٹھ جاتے ہیں، خاص دن کے لیے بیٹھتے ہیں، خاص کلام لے کے بیٹھتے ہیں۔ جب اس کے اندر آپ گڑ بڑ کریں گے، اس کلام کو چھوڑ کر دوسری بھی کرنا شروع کر دیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تو پھر تو کچھ گڑبڑ ہوگی نا۔ آپ کے سامنے بہت سارے کھانے پڑے ہوئے ہوں، اور بعض کھانوں میں بھی ایسا ہے 2 کھانوں کو اکٹھا ملا کے نہیں کھا سکتے، پیٹ کے اندر بڑے مروڑ اٹھتے ہیں۔ پھر حکماء نے، فقہاء نے، سب نے لکھا ہے کہ کون سے 2 کھانوں کو ملا کر کھانا چاہیے اور کون سے 2 فروٹوں کو، سبزیوں کو ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ جب کھانے کے اندر ایسا ہے، کلام کے اندر بھی تو ایسا ہوگا نا جب آپ چلے میں بیٹھے ہوں گے۔ تو ویڈیو لمبی ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ویڈیو لمبی ہے، جو سن گیا فلا پا گیا، طنز سمجھ کے، تنقید سمجھ کے، اعتراض سمجھ کے، غصہ سمجھ کے۔ ایک صاحب مجھے کہتے ہیں آپ کی ویڈیوز میں بڑا غصہ پایا جاتا ہے۔ میں نے ان کو جواب لکھ کے بھیجا، احسن الخالقین نے مجھے آواز کے لحاظ سے بھی اور صورت کے لحاظ سے بنایا ہے، غصے والا ہے، اندر نہیں ہے، یہ صرف باہر کی جھلک ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ با اخلاق، با کردار، با عمل نہیں کہہ سکتا، اللہ سے عمل کی توفیق مانگتا ہوں، وہ مجھے با عمل بھی بنا دے۔ کبھی کسی کے ساتھ گستاخی، میں بچوں کو بھی تو کر کے نہیں پکارتا، ٹھیک ہے، اپنی سے کم عمر کو بھی تو کر کے، اللہ گواہ ہے، پوچھ لیں کسی سے ملنے والے سے۔ ہمارے ایک حکیم بھی ہوتے تھے، استاد بھی ہوتے تھے، اسکول ٹیچر بھی تھے، سارے وہ جانتے تھے، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کے لفظ سے نہیں پکارا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آپ کے لفظ سے دعا مانگتے تھے۔ اور کسی جنازے میں، کسی عید میں، کسی اجتماع میں لوگ بڑے دور دور سے ان کی دعا کو سننے کے لیے آتے تھے، کس انداز سے وہ رب سے مانگتے تھے۔ اور کبھی بھی بھول کر یا جان کر اللہ کے بارے میں لفظ تو استعمال نہیں کیا۔ ہم تو اللہ کو اپنے سے چھوٹا بلکہ اسے مان لیتے ہیں الفاظ کے لحاظ سے۔ یہ بھی کہتے ہیں تو سنتا ہی نہیں ہے، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے نا تو بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کلمات کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے، اس کو تنقید سمجھیں، طنز سمجھیں،
غصہ سمجھیں، جو مرضی سمجھیں، لیکن عملیات و وظائف کے لیے جب آپ بیٹھتے ہیں تو ان شرائط اور اصول و قواعد و ضوابط کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کو کسی کی محتاجی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ اور جب ان کو پس پشت ڈال کر صرف رٹا لگا کے پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ جانے آپ کا کام جانے، وہ کہتا ہے نا ایک میری چاہت ہے ایک تیری چاہت ہے، تو اگر میری چاہت کے مطابق کرے گا نا، مجھے وقت دے گا نا، تو میں سارا وقت تمہیں دوں گا، تو اگر مجھے چھوڑ دے نا، جا میں تجھے تھکا دوں گا، پھر تو حاصل کر کہاں سے کرے گا؟ خالق بھی جب اللہ ہے، مالک بھی جب اللہ ہے، رازق بھی جب اللہ ہے، تو پھر کہاں سے ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔